اسٹرگل ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سویڈن میں بندرگاہ کے مزدوروں کے بارے میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندرگاہ کے مزدوروں کی قومی یونین یعنی ڈاک ورکرز یونین نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایسے بحری جہازوں پر کام نہیں کریں گے جو اسلحہ لے کر سویڈن سے اسرائیل جاتے ہیں یا اسرائیل سے اسلحہ لے کر سویڈن آتے ہیں۔ اس ہڑتال کا آغاز اس ہفتے سے کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ 2010 میں بھی سویڈن کی ڈاک ورکرز یونین نے یہ اعلان کیا تھا کہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ ان بحری جہازوں پر کام نہیں کریں گے جو اسرائیل کے ساتھ تجارت میں ملوث ہیں۔ یہاں پر یہ بات دہرانا بھی اہم ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد سے جو جنگ غزہ میں شروع ہوئی اور اسرائیل نے جس جینوسائیڈ کا آغاز غزہ میں کیا، اس کے خلاف سب سے زیادہ مظاہرے برطانیہ میں ہوئے، اور نہ صرف سویڈن بلکہ برطانیہ کی حکومت بھی کھل کر اسرائیل کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ برطانیہ کے اندر ایک سال کے اندر 21 قومی سطح کے مظاہرے منظم کیے گئے، جس میں 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک مظاہرین نے شرکت کی۔ یہ مظاہرے منظم کرنے والوں میں وہاں کی سوشلسٹ قوتیں، وہاں کی ترقی پسند قوتیں آگے تھیں، اور پوری ملکی سطح کے اوپر 2700 سے زیادہ مظاہرے منظم کیے گئے۔ اتنے زیادہ مظاہرے شاید پوری عرب دنیا بلکہ نام نہاد مسلم دنیا میں بھی منظم نہیں کیے گئے ہوں گے۔ برطانیہ میں منظم کیے جانے والے مظاہرے، اس کے علاوہ ڈاک ورکرز یونین آف سویڈن کی جانب سے یہ حالیہ اعلان اس بات کا اظہار ہے کہ امریکہ سے لے کے برطانیہ تک اور ہندوستان سے لے کے سویڈن تک، چاہے وہاں کی حکومتیں اسرائیل کے جینوسائیڈ کی بے شرمی کے ساتھ حمایت کرتی رہیں، اس کی پردہ پوشی کرتی رہیں، دنیا بھر کے مزدور، نوجوان، طالب علم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس جینوسائیڈ کی مذمت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔